الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم کا یہ ارشاد گرامی ہے جس میں اس نے اپنے وہ بندے جن کا رہبری ہدایت اور شریعت مذہب اور دین کے لیے انتخاب تھا ان کی ذمہ داریوں اور ان کے فرائض سے پروردگار عالم لوگوں کو آشنا کرانا چاہتا ہے جس کا ظاہری ترجمہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کئی ذمہ داریاں، کئی منصب، کئی عہدے اپنے انبیاء، مرسلین، مبلغین اور ہادیان دین اور رہبران قوم و ملت کے نام اللہ نے رکھے ہیں، جس کی پہلی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، جس کا نام انتخاب ہے، جس کا نام استفاء ہے، جس کا نام چناؤ ہے، جس کا نام کنٹرول اتھارٹی کہیے، وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور آواز دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ پروردگار آواز دے رہا ہے اور انہیں امام ہم نے بنایا ہے، انہیں امام ہم نے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب پہلی ذمہ داری منصب دینا، عہدہ دینا، اتھارٹی دینا، پاور دینا، رہبر بنانا، مبلغ بنانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں امام ہم نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابتدائے کلام میں پروردگار عالم یہ کائنات پر واضح اور روشن کر دینا چاہتا ہے کہ دیکھو بنانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، بنانے کی ذمہ داری میری ہے، ماننا تمہارا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ یہ پہلا مرحلہ جہاں اپنے رہبر، ہادی، صاحبان دین، عہدے داران کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، اور جہاں بھی
بنانے کی باری آئی ہے، چاہے نبی بنانے کی باری آئی ہو یا امام بنانے کی باری آئی ہو یا رہبر بنانے کی باری آئی ہو یا خلیفہ بنانے کی باری آئی ہو، وہاں انتخاب کا سارا کنٹرول اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ اور جب پہلا خلیفہ بنانے کی باری آئی تو وہاں بھی آواز دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم کو امام بنانے کی باری آئی تو وہاں بھی آواز دی، وَجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں لوگوں کا۔ اور جب جناب داؤد کو خلیفہ بنانے کی ذمہ داری آئی تو آواز دی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، رہبر بنانا یہ امت کا کام نہیں ہے، رہبر جو بنائے گا وہ اللہ کا کام ہے، امت کا کام ماننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اس اللہ۔ کے بعد ان ساری ذمہ داریوں کے بعد پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، تو کیا ہم نے رہبر بنا دیا، ہم نے ہادی بنا دیا، ہم نے عہدہ دے دیا، ہم نے منصب دے دیا، ہم نے اقتدار دے دیا، ہم نے اختیار دے دیا، ہم نے چن لیا، ہم نے استعفیٰ کر لیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اپنی ذمہ داری سے، اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے؟ تو کیا یہ ذمہ داری بننے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بنانے کا کام تو ہمارا ہے ہی، مگر بننے کے بعد ہم انہیں اتنی بھی ذمہ داری نہیں دے رہے کہ وہ کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت دے سکے، اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت دے سکے۔ اسی نے کہا یہدون بامرنا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا تو کس کی مرضی سے ہدایت کرتے ہیں؟ اپنے خواہشات سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، جسے چاہا پڑوس والوں کو ہدایت کر دی، خاندان والوں کو اپنے ساتھ لے لیا، نہیں جانے گرامی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو یہ ہدایت کرتے پر لفظ طولانی نہ ہو جائے، اس لیے لفظوں کو سمیٹتے کر اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری ہم بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد انہیں اتنا عہدہ نہیں دیا ہے، اتنی اتھارٹی نہیں دی ہے، اتنا پاور نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے ہدایت کر سکے۔ جب اپنی مرضی سے وہ ہدایت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کا فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کی مشیت اللہ کی مشیت ہوتی ہے، نبی کی خواہش اللہ کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی پر پہرا بٹھایا ہو نہ بٹھایا ہو، مگر خاتم المرسلین پہ ضرور پہرا بٹھا کے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، میرا پیغمبر تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وحی ہوتی ہے تو وحی بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر اگر بزم میں بلا رہے ہیں تو وحی الہی سے، پیغمبر کلیجے سے لگا رہے ہیں تو وحی الہی سے، پیغمبر کاندھے پر سوار کر رہے ہیں تو مشیت الہی سے، پیغمبر جھولا جھلا رہے ہیں تو مشیت الہی سے، پیغمبر ناکا بن رہے ہیں تو مشیت الہی سے، پیغمبر اگر بزم سے نکال دیں تو مشیت الہی ہوتی ہے، پیغمبر بزم میں بلا لیں تو مشیت الہی۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ پہلی ذمہ داری، پہلا منصب جو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، مگر یہ اپنی مرضی سے ہدایت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے اپنی نگرانی میں رکھا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کا حکم کیا ہے، وہی کی ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کے قیام کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب عبادت گزار بندے تھے۔ چونکہ نبی کا تذکرہ تھا، انبیاء کا تذکرہ تھا، مرسلین کا تذکرہ تھا، اسی پر چونکہ انشاءاللہ گفتگو کانوا لنا عابدین، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ عزیزان گرامی، انبیاء کا تذکرہ اس کے پہلے آیتوں میں کچھ انبیاء اور مرسلین کا نام لیا گیا، جس میں اس کے بعد یہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، اور ساری تفصیلات اس کے بعد کہا کانوا لنا عابدین، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ لفظوں کو سمیٹ کے کہوں، آدم صفی اللہ ہے مگر عابد ہے، نوح نجی اللہ ہے مگر عابد ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر عابد ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر عابد ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے مگر عابد ہے۔ عزیزان گرامی، ساری صفتوں کو سمیٹ کے
آدم کس منزل پہ پہنچے؟ عابد کہے جائیں گے، زین العابدین نہیں کہے جائیں گے۔ کلیمیت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کہے جائیں گے، مگر زین العابدین نہیں کہے جائیں گے۔ ساری مسیحت کو سمیٹنے کے بعد عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مگر ہیں عابد، زین العابدین نہیں ہے۔ مگر کیا کروں، زین العابدین اس ذات کا نام ہے جو ساری عظمتوں کو سمیٹے ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جناب جابر کہتے ہیں میں پیغمبر کی بس میں تھا، ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے چھوٹا نواسا آتا ہوا دکھائی دیا، پیغمبر نے اسے گود میں لیا، نواسے کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا۔ ایک مرتبہ جناب جابر کہتے ہیں مجمع کی طرف مخاطب کر کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جابر جانتے ہو اس کی اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جسے زین العابدین کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، میں کسی نبی کی توہین نہیں کہہ رہا ہوں، میں آدم کے وقار کو گھٹا نہیں رہا ہوں، میں نوح کی نجابت کو گھٹا نہیں رہا ہوں، میں کلیمیت کے وقار کو گھٹا نہیں رہا ہوں، مگر کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ پیغمبر نے آواز دی، سارے انبیاء، آدم نے ساری صفتوں کو سمیٹا تو آدم جناب آدم صفی اللہ بنے، عابد کہلائے۔ جناب نوح نے ساری نجابتوں کو سمیٹا مگر عابد کہلائے۔ ابراہیم ساری خلتوں کو سمیٹنے کے بعد خلیل اللہ کہلائے، عابد کہلائے۔ موسیٰ کلیم اللہ بننے کے بعد عابد کہلائے، عیسیٰ اللہ بننے کے بعد عابد کہلائے۔ مگر پیغمبر کہتے ہیں اے جابر میں محشر کے ہنگام کو دیکھ رہا ہوں، انبیاء و مرسلین کا مجمع ہوگا، شہداء و صالحین جمع ہوں گے، ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، قم یا زین العابدین، قم یا زین العابدین۔ جیسے محشر کے ہنگام سے آواز آئے گی پیغمبر آواز دیتے ہیں کانی انظرو الی ولدی زین العابدین۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد سبحان اللہ۔ جابر میں دیکھ رہا ہوں محشر کے ہنگام انبیاء کا مجمع ہے، آدم صفی اللہ بھی ہے، نوح نجی اللہ بھی ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے، یوسف جو چاند سے سورج جن کا حسن موجود ہے، سب موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جیسے ہی ینادی منادی من بدنا للعرش، عرش کے ہنگام سے ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، آئنا آئنا زین العابدین لیکن زین العابدین۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے سید سجاد کی طرف دیکھوں اور کہوں گا بیٹا سجاد تمہیں بلایا جا رہا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں کانی انظرو الی ولدی یخطرو بین الصفوف، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا زین العابدین صفوف انبیاء سے نکل رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ جناب سید سجاد نہیں نکل رہے ہیں، پیغمبر کا لال نہیں نکل رہا ہے، باقی سردوں کی آبرو نکل رہا ہے، عبادتوں کا بھرم نکل رہا ہے۔ آدم کی ساری صفتوں کے سماعت، آدم کی ہمت نہیں ہے، صفی اللہ ہے، مگر جیسے ہی آواز آئے گی آئنا آئنا زین العابدین لیکن زین العابدین، زین العابدین کو کھڑے ہونا چاہیے۔ آدم صفی اللہ ہے مگر ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں، نوح نجی اللہ ہے مگر ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ پیغمبر آواز دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا صفوف انبیاء سے نکل رہا ہے، تو میں آواز دوں گا کہ جناب سید سجاد نکل نہیں رہے ہیں، یہ انبیاء کی فہرست سے نہیں نکل رہے ہیں، یہ رسول کا مجمع سے نہیں نکل رہے ہیں، یہ مرسلین کے ہجوم سے جناب سید سجاد نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ سجدے کی آبرو نکل رہی ہے، عبادتوں کا قطار نکل رہا ہے۔ آدم کی صفت سمیٹے ہوئے ہیں، نوح کی نجابت سمیٹے ہوئے ہیں، خلیل خدا کی خلت سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ سب پکار کے کہیں گے یہ زین العابدین نہیں ہے، میری صفت کا ذمہ دار جا رہا ہے، سجدہ آواز دے رہا ہے، سجدے کی آبرو جا رہا ہے، عبادتیں آواز دیں گی، عبادتوں کا بھرم جا رہا ہے، دعائیں آواز دیں گی، دعاؤں کی آبرو جا رہا ہے۔ پیغمبر خود کہیں گے کہ دیکھو آدم کا بھی سردار ہے، نوح کا بھی سردار ہے۔ اب لفظوں کی مجبوری ہے، انبیاء کی توہین نہیں ہے، آدم کی توہین نہیں ہے، مگر کیا کیا ہے؟ پروردگار عالم آواز دے گا ینادی منادن من بطنال عرش کے محشر کے ہنگام سے ایک مرتبہ آواز آئے گی لیکن زین العابدین۔ زین العابدین کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں عزیزان گرامی، یہ سید سجاد کا مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں دو ذات، دو مخلوق جنہیں فرشتہ اور انبیاء و مرسلین بشر میں
انبیاء و مرسلین، مگر فرشتے کہاں تک پہنچے؟ سجدہ کیا جناب آدم کا تو ساجد کہلایا، اور ایسے فرشتے جو سجدے میں ہیں تو قیامت تک سجدے میں ہیں، عبادتوں میں ہیں تو قیامت تک کے لیے رکوع اور سجود میں ہیں، عبادت میں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جو ذات مرضی الہی سے منحرف نہ ہو اسے ملائکہ کہا جاتا ہے، مگر ملائکہ کا بھی کمال ایک منزل پہ ہے، قیامت تک سجدوں پہ سجدے اور رکوع پہ رکوع اور عبادتوں پہ عبادتیں کر دیں، مگر ساجد کہلائیں گے، سید الساجدین کہلائیں گے، عابد کہلائیں گے، زین العابدین نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ ملائکہ اور بشر میں، مخلوقات خدا میں جنہیں پروردگار عالم نے خلق کرنے کے بعد بھی جھوم کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، ان پہ بھی انبیاء مرسلین، آدم کا بڑا مرتبہ ہے، ابو البشر ہے، ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا تو وہ بھی مسجود ملائکہ قرار دیے گئے، مگر عزیزان گرامی ساری عظمتوں کے ساتھ سمیٹنے کے ساتھ سارے انبیاء اور مرسلین کا کمال اور امتیاز ہے کہ وہ ساجد کہلائیں گے۔ ہم نے خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ ہے مگر ہیں ساجد، نجی اللہ ہے مگر ہیں ساجد، کلیم اللہ ہے مگر ہیں ساجد۔ یہ امتیاز ہے انبیاء و مرسلین۔ اوپر بڑھیے اولو العزم، یہ امتیاز اولو العزم ہے کہ جتنا آگے بڑھتے جائیے یہ ان کا امتیاز اور ان کی سرحد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ساجد کہلائیں گے، عابد کہلائیں گے، مگر اللہر کمال سید سجاد نہ جانے تپتے ہوئے صحرا میں کٹی ہوئی گردنوں کو دیکھنے کے بعد، کٹے ہوئے لاشوں کو دیکھنے کے بعد، بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھنے کے بعد، خیموں کے جلنے کے بعد نہ جانے سید سجاد نے کس شان سے اور کس آن سے تپتے ہوئے صحرا پہ پیشانی رکھ کے کس نیت اور کس خلوص سے الحمدللہ رب العالمین کہا کہ قیامت تک اب سب ساجد اور عابد کہلائیں گے، مگر یہ زین العابدین کا کمال ہے کہ انہیں سید الساجدین اور زین العابدین کا ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امتیاز ہے انبیاء و مرسلین کہ چاہے جتنی عبادتیں کر لیں مگر سید الساجدین نہیں ہو سکتے، زین العابدین۔ یہ توہین نہیں ہے، یہ مقام و افتخار ائمہ معصومین ہے کہ اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی ایسی صفت سے نوازا ہے جو انہیں ساری بشریت میں امتیاز اور پر افتخار بناتی ہے کہ اب ان کے جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ ان کے درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ سید الساجدین زین العابدین، بڑے مناقب اور بڑے کمالات ہیں، کون ان کے کمالات کو درک کر سکتا ہے؟ اب چونکہ وقت نہیں اس لیے میں ساری تمہید کو چھوڑ کے اس واقعے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ فرزدق درباری شاعر، بنی امیہ کے شاعر ہشام ابن عبد الملک ابن مروان اس کے شاعر ہیں۔ اب وہ شاید قصائد تو میں نے پڑھے نہیں جو ان کی شان میں کہے ان کے ابا و دادا کی، بنی امیہ اور ہشام کے، مگر وہ قصیدہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں 14 اور 16 مصروں پہ موجود ہے، وہ تاریخ میں لکھا ہے، ہر جگہ مل رہا ہے۔ لیکن تھے یہ درباری شاعر ہشام کے اور بنی امیہ کے، قصیدے وصیدے کہا کرتے تھے، کیسے کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے وہ اللہ بہتر جانے، وہ میں نے نہیں پڑھا، ہوگا کسی دیوان وان میں ہوگا فرزدق کے۔ تو بیٹھے تھے، حج کا زمانہ تھا، ہشام ابن عبد الملک ابن مروان یہ سرکار حج کے لیے آئے تو طواف واف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ بوسہ لینے کے لیے یہ بڑھے، مگر مجمع اتنا تھا کہ قبلہ کو کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جائیں۔ ان کے حوالی موالی جو تھے انہوں نے کہا کہ سرکار یہ کہاں زحمت کر رہے ہیں، کپڑے گندے ہو جائیں گے اور امامہ گر جائے گا، ٹوپی ٹیڑھی ہو جائے گی، دھکا لگے گا، آپ کو بیٹھیے آرام سے، ممبر لگا دیتے۔ یہ ساری وہ ساری لفظیں مت ڈھونڈیے گا کہ سرکار بیٹھیے آپ، لیکن یہ لفظیں ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، اس کی بھیڑ میں نہ جائیے، کہاں آپ تھکیں گے، ارے آپ کہاں خلیفہ رسول ہیں۔ اسے نہیں مولوی صاحب سے کہا جاتا ہے آؤ بھگت ہوتی ہے، مولوی صاحب گھبرائیے نہیں، گاڑی بلا رہے ہیں، آپ کہاں 2 قدم آتا چلیے گا، تھک جائیں گے تو مجلس کیا پڑھیے گا،
بہرحال ہشام کو حوالی موالی جو تھے وہ سب نے کہا کہ سرکار آپ بیٹھیے، زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوپی ٹیڑھی ہو جائے آپ کی، امامہ گر جائے، اور ابھی پریس کر کے آئے ہیں، ٹیڑھی ہو جائے قمیض، یہ ہو، آپ بیٹھیے آرام سے، مجمع ہٹ جائے گا، ممبر لگا دیتے ہیں آپ کے لیے، آپ بیٹھیے آرام سے۔ اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ، نہ آپ بھاگے جا رہے ہیں نہ حجر اسود بھاگا جا رہا ہے، کریے گا اطمینان سے بوسہ لے لیجیے گا۔ بھیڑ تھی، مجمع اتنا یہ جا نہ سکے، مجمع اتنا تھا یہ جا نہ سکے۔ اتنے میں کیا دیکھا مجمع نے ہشام کے؟ اب ظاہر سی بات ہے مولا واقع ہے وہ ہشام صاحب، اس وقت اقتدار پہ ہے، منصب میں، تو دو چار آدمی تھوڑا لے چلتے ہوں گے، پاور آ گیا ہے، منصب ہے، اقتدار ہے، تو اب ایک دو کو نہیں لے کے چلتے ہوں گے، پورا مجمع چلتا تھا ہزاروں کا، اور ظاہر سی بات اس زمانے میں ہو سکتا ہے اگر ایک آدھ لاکھ بھی رہے ہوں تو پریشانی تو ہوگی نا چومنے میں حجر اسود کو۔ تو حوالی اور موالی نے کہا کہ آپ بیٹھیے سرکار، نہ حجر اسود بھاگا جا رہا ہے نہ ہم بھاگے جا رہے ہیں، ابھی مجمع چھٹے گا، طواف کر کے لوگ ہٹیں گے چوم چام کے، تو ہم بھی چلیں گے، چوم کر لیں گے، بوسہ دے لیں گے، کون سی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ممبر لگا دیا گیا ہشام کے لیے۔ اس کے بعد وہ ممبر پہ بیٹھا، ایک مرتبہ دوران طواف ہی، ایک مرتبہ سید الساجدین زین العابدین آبرو کعبہ، ایک مرتبہ مولا طواف کر کے ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف بڑھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع تھا، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے سید الساجدین زین العابدین ایک مرتبہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، مجمع کائی کی طرف پھٹ رہا ہے اور راستہ دے رہا ہے۔ پوری توجہ دانے کے لیے، مجمع کائی کی طرف پھٹ رہا ہے اور راستہ دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ تاریخ نے لکھا اور دیکھا تھا کہ کتنا خوبصورت جوان ہے، اس کے جسم سے تو خوشبو آ رہی ہے، اس کا لباس کتنا نفیس ہے، اس کے چہرے سے رسالت کا نور نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سید الساجدین آگے بڑھے، زین العابدین آگے بڑھے، مجمع کائی کی طرف بھٹتا رہا اور آپ گئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا اور چلے آئے۔ اب جب یہ منظر دیکھ رہے تھے حوالی موالی اور ہشام بھی، تو اب تاریخ نے دونوں لکھا، کسی نے ہشام سے پوچھا یا ہشام نے کسی سے پوچھا کہ من ہاذا، من ہاذا یہ کون ہے؟ اب دونوں طرف سے تجاول عرفان جسے کہیے، کون پڑھ رہا ہے آپ مجھے یاد حسینیوں میں؟ وہی آپ کا کوئی پڑھ رہا ہے، دیکھیے یہ جواب ہوتا ہے، آفتاب بھائی پڑھ رہے ہیں، ہاں کچھ نہیں پڑھتے، گھنٹہ نہیں آتے، مطلب یہ تجاول عرفان توہین۔ تو جیسے ہی من ہاذا، مجمع کی نگاہیں کھڑی ہو گئی، ہشام بھی پسینے میں شرابور ہو گیا، عقل باختہ ہو گئی اور ایک پریشان ہو گیا کہ کون، میں تو بڑھ رہا تھا، ایک آدمی نہ ہٹا، مگر یہ کون تھا، یہ جوان کون تھا خوبصورت جو آگے بڑھ رہا ہے، تو مجمع بھی ہٹ رہا ہے۔ میں کہوں گا تو اسے نہیں پہچانتا، یہ کعبے کی آبرو جا رہا ہے، یہ آدم کی صفت کا دکار لے کے جا رہا ہے، یہ ابراہیم کی خلت کا ورثے دار جا رہا ہے، یہ ابراہیم کے کلیمیت کا ذمہ دار جا رہا ہے، یہ عیسیٰ کی مسیحیت کا آئینہ دار جا رہا ہے، یہ حبیب کبریا کی یادگار جا رہا ہے، یہ مولود کعبہ کا بیٹا جا رہا ہے، یہ قرآن کا وارث جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ پڑے گا، یہ کون ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، مجمع بھی ہٹ رہا ہے، کائی کی طرف ہٹ رہا ہے، بوسہ بھی دیا اور امامہ بھی ٹیڑھا نہ ہوا، کریچ بھی نہ ٹیڑھی ہوئی، ٹوپی بھی نہ ٹیڑھی ہوئی، کون ہے؟ خود اس نے کہا یا مجمع والے نے بھی کہا، جسے کہتے ہیں میں نہیں جانتا، چھوڑو ہٹاؤ، میں نہیں جانتا، یہ تجاوز عارفانہ کہیے، ذلت کے لیے کہا جاتا ہے نا۔ اب دیکھیے اب تک فرزدق اب تک کس سے شاعر تھے؟ درباری شاعر تھے، ان کی شان میں قصیدے کہتے تھے۔ بس جیسے ہی ہشام نے کہا من ہاذا یہ کون ہے، یا اس کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ من ہاذا، تو ہشام نے کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا ہوں، قسم خدا کی جناب فرزدق نے چاہے جتنے قصیدے کہے ہوں بنی امیہ کی شان میں وہ مجھے نہیں ملا، مگر آج زین العابدین کی شان میں جو فرزدق قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں ایسا قصیدہ کسی نے آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہو گیا من ہاذا کہ یہ کون ہے، تو ہشام نے کہا میں نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ فرزدق تڑپ گئے اور ایسا عظیم الشان قصیدہ کہا، اور جب قصیدہ پڑھ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا یہ فرزدق نہیں بول رہے ہیں بلکہ بلبل سدرہ نشین حضرت امین جناب جبریل امی فضائل قرآن کی آیتیں لے کے آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا فرزدق نہیں بول رہے ہیں، جناب جبریل فضائل کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا میکائیل مدح سرائی کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا اسرافیل امام زین العابدین کی شان میں رب اللسان ہے۔ بس اتنا کہہ دوں کہ زبان فرزدق تھی، الہام ادھر سے آ رہا تھا۔
حیدری آواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد بڑی عظیم شان ہستی فرض تک نے نوٹ کیا تاریخ نے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اہل بیت کی شان ہے. جب ان کی شان میں کوئی کہتا ہے کچھ تو اسے خالی ہاتھ نہیں، یہ نہیں فرض تک نے سنا یہ کہہ رہا کہ من ہاذا، یہ کون ہے نہیں پہچانتے. ایک ہشام نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، یا مجمع نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. ایک مرتبہ فرض تک رتب اللسان ہوئے، آواز دیتے ہیں تو انہیں نہیں جانتا، انہیں ہل جانتا ہے، انہیں حرم جانتا ہے، انہیں جدار کعبہ جانتی ہے، انہیں آبرو حرم جانتا ہے، تو انہیں نہیں جانتا. ان کے نشان قدم کو کعبہ جانتا ہے. یہ مکے کے لال ہے، یہ مدینے کی آبرو ہے، یہ زمزم کے وارث ہے، یہ کعبے کے وارث ہے، یہ قرآن کے وارث ہے. انہیں نہیں جانتا یہ رسول اسلام کی آبرو ہے، یہ زہرا کے لخت جگر ہے، یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں. انہیں تو نہیں جانتا، انہیں ہل جانتا ہے، انہیں حرم جانتا ہے، انہیں منا جانتا ہے، انہیں کعبہ جانتا ہے، انہیں بیت خدا جانتا ہے. یہ جانتا انہیں کون ہے. عربی میں ساری لفظیں موجود ہیں. جناب فرزدر نے آواز دی کہ ھذا الذی تعرف البطحا بطحتہ، تو انہیں نہیں جانتا، ان کے نشان قدم کو بطحا جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، انہیں بیت جانتا ہے، ہل جانتا ہے، حرم جانتا ہے. تو انہیں نہیں جانتا یہ کون ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، تو انہیں نہیں جانتا یہ زمین پر بسنے والے جتنے ہیں ان کے آباء و اجداد چاہے جیسے ہوں مگر یہاں خیر کے علاوہ سلسلہ نسب میں کچھ نہیں ملتا. یا یہ کہہ دوں یہ وجہ اللہ کے لال ہیں، یہ لسان اللہ کے لال ہیں، یہ حبیب خدا کی یادگار ہے. آپ جتنا بڑھاتے چلے جائیے، میں نقطے کی طرف اشارہ کر پھر آواز دی انہیں نہیں پہچانتا. ھذا التقی النقی الطاہر العالم، یہ پاک و پاکیزہ ہے، یہ طیب ہے، یہ طاہر ہے، یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ حسن ہے، یہ ذکی ہے، یہ عسکری ہے. انہیں نہیں پہچانتا، تو انہیں نہیں پہچانتا. ھذا ابن فاطمہ، یہ فاطمہ کے لال ہیں، تو انہیں نہیں پہچانتا. اور عزیزان کرام بجدہی پھر بجدہی انبیاء اللہ قد ختموا، انہیں نہیں پہچانتا جن کے نانا تو وہ ہیں کہ ان پر انبیاء کا خاتمہ ہو گیا. بڑی لفظ پرانی ہے، میں سب کو چھوڑ کے آخر میں انہوں نے جملہ کہا کہ اگر میں 1000 مجلس پڑھ دوں تو فرزدق نے جو جملہ کہا ہے وہ جواب مکمل نہیں ہو سکتا. تو نے یہ دیکھا ہے شام کہ تو آگے بڑھ رہا تھا تو تیرے استقبال میں کوئی مجمع نہیں ہٹا، نہ ایرا ہٹا، نہ غیرہ ہٹا، نہ نتھو ہٹا، نہ خیرہ ہٹا، کوئی نہیں ہٹا. مگر یہ آمنہ کا لال جا رہا ہے، یہ وادی اسلام کی آبرو جا رہا ہے، یہ کلمہ اسلام جا رہا ہے. اسے دیکھ کے مجمع پھٹ رہا ہے. تو جانتا ہے اس ذات کا نام ہے کہ انہیں بوسہ لینے کے لیے حجر اسود کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ اشارہ کر دے تو حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کے ان کے نشان قدم کا بوسہ لے لے. صلوات پڑھ دیجیے بر محمد. اللهم صل علی محمد حیدری صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یہ تو ذات و ہستی کا نام ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر ان کے نشان قدم کا بوسہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ظاہر سی بات ہے، اب جیسے میں پڑھتا ہوں اسے سن لیجئے. اب کھوپڑی سنکی ٹنکی اس کی جسے کہتے ہیں، پگلا گیا اپنی زبان میں کہہ لیجئے ایک دم. فرزدق ہمارے شاید کھاتے ہمارا ہو، مثل تو یہی بولی جاتی ہے نا جس کی کھاؤ اس کی گاؤ. کھاتے ہمارا ہو، شہریہ ہم نے لگا دیا ہے، قصر میں ہم نے جگہ دے دی، تمہارے خاندان کی پرورش کی ذمہ داری ہم نے لی. جیسے کہا جائے کہ اگر کوئی کہے بھائی دیکھو ہم نے سکن دے دیا، تائید دے دی، اقامہ لگوا دیا، راتب لگوا دیا، گا رہے ہو کسی اور کی، کھا رہے ہو ہماری، گاتے کسی اور کیا. فرزدق جیسے ہی رتب اللسان ہوئے ایک مرتبہ وہ بھی سن کے ششدر اور پریشان ہو گیا. ہے تاریخ میں لفظ بھی ہے. فرزدق سے کہتا کہ تم نے آج تک ہماری تعریف ایسی نہیں کی. کھاتے ہمارا ہو، گاتے ہمارا، کھاتے ہمارا ہو، شہریہ ہم نے دیا، راتب ہم نے لگوا دیا، سکن ہم نے دے دیا. اب مثال کے طور پر لے لیجئے کہ تعریف جو سنی ہے، مثال برائے مثال ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں والا مثال ولا مثال پیش کی جاتی کہیں چپکائی نہیں جاتی. جب اس ترجمہ کر لیجیے اس کو چپکائی نہیں جاتی ہے تو اس کو چپکائیے کہ نہیں. مثال جیسے تعریف کر رہے تھے اور ایک دم
फरख्तक मूड में थे तो उसने टोक के कहा आज तक तुमने हमारी ऐसी तारीफ नहीं की। और कहने का हक भी है, भाई हमारे साथ खाते हो बैठे उठते हो, शहरिया दे दिया और ये दिया इकामा दिया और उस महल तक दे दिया, हमारे शायर हो हमारा खाते हो हमारी शान में। ऐसा नहीं हुआ, बस इतना ही समझिए। इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे मैं अभी मजलिस पढ़ के उतरूं और मिसाल बराए मिसाल है, हाँ एक सलावत पढ़ के अब ये कह लीजिए चाहे मैं मस्जिद का थोड़ा सा रुख चेंज करने के लिए ये कहिए कि मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मिसाल न दे तो बाद में मजा नहीं आएगा। जैसे उसने कहा कि तुमने हमारी ऐसी तारीफ नहीं की, खाते हमारी हो, नमक हमने खिलाया, रोटी हमने दी, बोटी हमने दी, शहरिया हमने दिया, कसर में जगह हमने दी, हमारी ऐसी तारीफ तुमने कभी नहीं की। मिसाल को मैं उतरा मजलिस पढ़ गया एक मर्तबा, जैसे मिर्जा भाई ने मुझे या हसरत भाई को आज रखे टारगेट पे, हसरत भाई उतरे और गले से मुझे लगा लिया एकदम, वाह क्या कहने, एकदम खुश हो गए और आ कह रहे थे क्या कहने, क्या मजलिस आपने पढ़ी, क्या अंदाज़े खताबत है, क्या तर्ज तकल्लुम है, क्या बयान में शीरीनी है, क्या लहजे में चाशनी है, क्या अल्फाज में नफासत पाई जाती है, क्या ज़बान में सलासत पाई जाती है, क्या लहजे की रवानी है, क्या अंदाज़े तकल्लुम है, क्या तर्ज बयान है। तारीफ पे तारीफ ठोके जा रहे थे और जमीनों आसमान के कलाबे मिलाते जा रहे थे। एक मरतबा किसी और ने खड़े होकर कहा हसरत भाई आज तक आपने हमारी तारीफ ऐसे नहीं की, खाते हमारे साथ हो, लेगोटिया यार हमारे हो, है कि नहीं, खाते हमारी हो, लेगोटिया हम यार हमारे साथ, बोटी रोटी की मारदार आई हमारे साथ होती है, उठना बैठना हमारे साथ है, घर हमारे साथ जाते हो, इकामा हमारे साथ है, सकन हमारे साथ है, हमने रातिब लगवा दिया, हमने इकामा दे दिया। तो एक मरतबा पलट के जो तारीफ मेरी कर रहा था उसने हसरत भाई से कहा कि मियाँ देखिए जैसे आफ्ताब भाई पढ़ते वैसे पढ़ते तो आपकी भी वैसी ही तारीफ करता जैसी आफ्ताब भाई की तारीफ की है। शायद बात बन गई है, आप भी उस अंदाज से पढ़िए जैसे आफ्ताब भाई पढ़ते हैं, आपकी लफ्जों में वैसी चाशनी होती जैसे आफ्ताब भाई की लफ्जों में चाशनी है, जैसे आफ्ताब भाई के बयान में शीरीनी है वैसी आपके बयान में शीरीनी होती, तर्ज तकल्लुम आपका भी वैसी होता, अंदाज़े बयान आपका भी वैसी होता, अल्फाज में रवानी आपके वैसे होती, लफ्जों में सलासत वैसी होती, जबान में तलाकत वैसी होती, लहजे में वैसे ही गिरादी होती, अल्फाज की बर्खास्त नशिस्त बर्खास्त वैसे ही होती जैसे अल्फाज आफ्ताब भाई रखते हैं, जैसी हाँ वैसी वो पढ़ते हैं। उनके अंदाज में क्या कहना, खतीब आजम का लहजा झलकता है, उनके अल्फाज की सेटिंग का क्या कहना, रईसुल वाइज़ीन का अंदाज़े खिताबत झलकता है। ये सारी तारीफें हो रही थी, आप ऐसी पढ़ते तो मैं भी आपकी तारीफ करता। एक मरतबा फरख्तक ने भी झल्ला के कहा, हिशाम ने जब कहा तूने मेरी आज तक ऐसी तारीफ नहीं की जैसी ज़ैनुल आबिदीन की है, खाते हमारी हो, शहरिया हमने लगवाया, कसर में हमने जगह दी, तुम्हारे खानदान की परवरिश हमने की है, ओढ़ना बिछौना हमारी तरफ से है, शहरिया हमारी तरफ से है, रातिब हमारी तरफ से है, कसर में जगह हमने दे दी है, लेकिन आज तक तुमने हमारी तारीफ ऐसी नहीं की है। तो फरख्तक ने भी तड़प के कहा कयामत तक के लिए अगर 1000 मजलिसें पढ़ी जाए तो फरख्तक के एक जुमले पर, फरख्तक का एक जुमला सारी मजलिसों में भारी है। हिशाम ने पलट के कहा तुमने मेरी तारीफ ऐसी नहीं की जैसी ज़ैनुल आबिदीन की। फरख्तक ने पलट के कहा तू भी उनके बाप जैसा बाप ले गया, उनके दादा जैसा। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद वाले तू भी इनकी माँ जैसी माँ ला, इनके बाप जैसा बाप ला, इनके दादा जैसा दादा ला, इनके नाना जैसा नाना ला। यहाँ तो सारे के सारे ही सरदार हैं जिस जाविये से देखो, कोई सैयदुल अंबिया है, कोई सैयदुल औसिया है, कोई खातूने जन्नत है, कोई सरदार जवानाने जन्नत है। जब जन्नत सरदारों की इतनी क्वालिटी और मजमा पाया जाता हो, जब इतने सरदार जमा करेगा तब मैं भी तेरी शान में वैसे ही कसीदे पढ़ूंगा जैसे ज़ैनुल आबिदीन की शान में पढ़ूंगा। एक और सलवात पढ़ दीजिए पर
سبحان اللہ یہ ہے زین العابدین سید الساجدین هذا الذی تعرف الفتح فتحہ، تو یہ نہیں جانتا؟ اور بڑے فضائل و کمالات ایک ایک شعر میں بڑی گہرائی اور گہرائی سے فرزدق نے کام کیا ہے. اور ان کے علم پر جب گفتگو کی تو آواز دیتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم. انہوں نے کبھی جب بھی مسند علم اور مسند قضاوت پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کبھی لا نہیں کہا. اگر تشہد نہ ہوتا تو ان کی وہاں کی لا بھی نعم میں تبدیل ہوتا جیسے علوم و فنون کے معنی. مگر وہی سید الساجدین زین العابدین آج دنیا سے گزر گئے. یا یہ کہہ لیجیے حسین کا ایک اور عزادار کم ہو گیا. اور ایسا ویسا عزادار نہیں ہے عزیزان گرامی. 40 سال تک جو مسلسل باپ پہ روتا رہا اسے زین العابدین کہا جاتا ہے عزیزان گرامی. اور کیسے روتے تھے؟ تڑپ کے روتے تھے، آواز دیتے تھے. پانی آیا تڑپ کے کہتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا مارا. پانی آیا ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. کھانا دیکھا ہائے میرا بابا مارا گیا. ایسا چاہنے والا عزادار نہ چشم فلک نے کبھی دیکھا نہ زمین کے تاروں نے سنا. آج وہ بھی باپ کو رونے والا دنیا سے گزر گیا. آپ سنیے گا قلب سید سجاد کیوں روتے رہے؟ کتنا قلب تھا سید سجاد کو اور کیسی مصیبت تھی سید سجاد پر. 11 محرم کو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا مولا 40 سال تک مسلسل باپ کے غم میں کیوں روتا رہا. عزیزان گرامی 11 محرم ہے، شہداء کے لاشوں سے اسیروں کو گزارا جا رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں شہزادی زینب نے اپنے کو اونٹ سے اس لیے گرا دیا. آواز دیتی ہیں بے ابھی اماں آپ نے اپنے کو اونٹ سے کیوں گرا دیا؟ تو ایک مرتبہ عزیزان گرامی شہزادی کہتی بیٹا میں دیکھ رہی تھی کہ کہیں تم بھی عالم غربت میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دو. تو ایک مرتبہ سوچے قلق کتنا تھا کہ جوان بیٹا ہے، باپ کی میت بے اوریاں سرزمین کربلا پہ پڑی ہوئی ہے، تپتا ہوا صحرا ہے. یہ کتنی بڑی مصیبت تھی. وہ سید سجاد کے کلیجے سے آدمی پوچھے کہ اگر جوان موجود ہو اور باپ کی میت بے غسل و کفن پڑی ہو تو کیسے آدمی کا دل تڑپتا ہے. سید سجاد نے اس کا اظہار کیا ہے. ایک مرتبہ آواز دیتے بھوپی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہے کہ ظالموں نے اپنے کچھ کہا ہے نجس کو تو دفن کر دیا ہے، مگر اے بھوپی اماں میرے بابا کا لاشا، اے بھوپی اماں ارے جس کا جوان بیٹا ہو کیا اس کے باپ کی میت اسی طرح بے غسل و کفن. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزان گرامی ملتا ہے نا، مقاتل نے بھی لکھا ہے کہ جب بازار سے گزرتے تو قصاب اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے. مطلب یہ امام کیوں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پیغام میرا بابا ایسے ہی نہیں مارا گیا ہے. قصاب کے پاس خود آتے تھے بھائی تیرا پیشہ ہے ذبح کرنے، تیری روزی روٹی کا سوال ہے، مگر اتنا بتا دے کہ تو جب جانور کو ذبح کرتا ہے اسے پانی پلاتا ہے نا، پانی پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا ہے؟ قصاب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اگر جانور پیاسا نہ بھی ہو تو ہم پانی ضرور دکھا دیتے ہیں. تڑپ کے سید سجاد کربلا کا رخ کرتے تھے، آواز دیتے تھے ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج 25 محرم ہے، وہی مولا حسین کا عزادار دنیا سے چلا گیا. آپ اندازہ کریں ایک مرتبہ مدینے کا وہ پہلا جنازہ ہے جو کچھ شان و شوکت سے اٹھایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین کا جنازہ انتقال ہوا، زہر سے شہید کیے گئے، مگر جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہے. جوان بیٹا ہے نا،
جوان بیٹے جب ہوتے ہیں تو باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھاتے ہیں. عزیزان گرامی جب سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہے نا کاندھوں کے سہارے سے قبرستان تک لے جایا گیا ہوگا. چاہنے والا کا ہجوم رہا ہوگا عجب نہیں میرے مولا سید سجاد تڑپ گئے ہوں گے. کربلا کا رخ کیا ہوگا آواز دی ہوگی اے بابا ارے زین العابدین شرمندہ ہے اے بابا ارے آج آپ کے بیٹے کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا جا رہا ہے. اے بابا سن 61 ہجری آپ کا جنازہ بے غسل و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہا. اے بابا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں بابا مجھے معاف کر دو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع